القرآن رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر قد جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ماہ شعبان المعظم دا تریجا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ شعبان دی اج 15 تاریخ ہے. تواڈی علاقے دی مرکزی جامع مسجد عبدالقدوس دا اے سالانہ دستار بندی دا جمعۃ المبارک دے موقع تے اجتماع ہے. اور یہ سنتے دیکھتے بڑی دل کو راحت اور خوشی پہنچی ہے کہ اللہ پاک نے یہ چھوٹے جے قصبے دی این مسجد دے اندر 10 بال اور 1 بچی کو اللہ پاک نے قرآن مجید دی دولت نال سرفراز فرمائے. اللہ پاک این قرآن دے طفیل انہیں دے بچے دے سینے کو، انہیں دے گھریں کو، ان پورے علاقے کو آباد تشاد فرمائیں. اور اللہ پاک اساں ساری کو مزید مل جل کے مدارس دی، مساجد دی، انہیں بچے دی سرپرستی، انہیں المعاونت مزید کرن دی توفیق نصیب فرماوے. رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک دو عبادات دا مجموعہ ہے، روزہ اور تراویح. شعبان المعظم اور ان کے پہلے رجب المرجب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیملے رجب المرجب دا چندر کی سیہا ایک دعا منگن شروع کریں دے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ میری زندگی رجب دے مہینے وچ برکت فرما، و شعبان اور شعبان دے مہینے وچ میری زندگی برکت فرما، و بلغنا رمضان اور بے کو رمضان نصیب فرما. آج تساں دے میں اللہ کی نو وہ چیز مگدوں جڑی ساکو پسند ہوندی ہے. کوئی بچہ مگ لے، کوئی رزق منگ دے، کوئی بیوی منگ دے، کوئی مکان منگ دے.
اور منگن واسطے علامت اور نشانی یہ چیز دی کہ اون بندے کو اون دی ضرورت ہے اور اون بندے واسطے وہ چیز اہم ہے۔ رمضان المبارک کی آمد تو پہلے حضور علیہ السلام دا 2 مہینے پہلے رمضان کو حاصل کرن دی دعا کرنا علامت ای شہدی کہ اللہ دے محبوب کو رمضان دے روزے بڑے پسند ہیں۔ آپ دی ہی دعا دا اثر صحابہ کرام کے کتنا تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمیدن کہ اجا 6 مہینے رمضان کو دیر ہو لیے اسا یہ دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سا کو رمضان نصیب فرما، ساری زندگی چ برکت دے، جے ویلے رمضان المبارک گزر بنے ہا ول باقی 6 مہینے اے دعا کرنے سے اللہ رمضان اچ کیتا ہویا عبادتاں سارا قبول فرما۔ گویا صحابہ کرام نے نبی سے کی دعا کے انہوں سیکھے کہ رمضان بہت قیمتی ہے، این وجہ کے انہیں پورا سال رمضان دی تیاری اچ گزار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، لوگوں شعبان دی قدر کرا ہے، شعبان دے اندر عبادات درود زیادہ پڑھا ہے، سنت عمل زیادہ کرا ہے، اگر غفلت گزاری بندو تو شعبان آگے ایندے اندر ایندہ احترام کرا ہے۔ شعبان و شہری، شعبان میں محمد دا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے لوگوں احسو ہلال شعبان لرمضان، شعبان دے جہارے گنے کرو، گنتی اچ رکھے کرو، انہی تاریخ یاد رکھی کرو، کیونکہ انہیں بعد رمضان دا مہینہ ہے۔ اگر ایک تاریخ بھی اتے تلے تھی گئی اے نہ ہوئے کہ رمضان شریف دا کوئی روزہ نہ چکونے تو سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ اما سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے ما رأیت احدا اکثر منہ صیاما فی شعبان، میں سنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف تو علاوہ کہیں مہینے وچ اتنا زیادہ روزے رکھے گا نہیں دکھا جتنا آپ شعبان چ کثرت نال روزے رکھے دے ہم۔ حضرت اسامہ بن زید نے ایک جہارے پوچھ کیا اے اللہ دے رسول تسا شعبان چ روزے زیادہ کیوں رکھے دو، حتیٰ کہ اسا کہیں کہیں لے اے بھی گٹھے کہ تسا رمضان نال روزے دی شکل دے اندر شعبان کو ملا دیتے، یعنی جی میں رمضان پورا تسا روزے رکھے دو، ایمیں شعبان بھی پورا تسا روزے رکھے دو۔ ایدی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ ای مہینے دے اندر اللہ دے حضور ہر انسان دے اعمال نامہ پیش کیتا وینے، میں محمد دی دلی خواہش ہے جے ویلے میرا اعمال نامہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ونے تے میں محمد روزے دی حالت وچ ہوں، میں روزے دی حالت وچ ہوں۔ لیکن آپ نے اپنی امت کو ایک الگ سبق دیتے، آپ شعبان دا مہینہ اکثر روزے رکھے نے ہم، لیکن شفیق نبی رحمت للعالمین نبی جانوریں دے اتے بھی رحمت بنتے ہیں، انسان واسطے بھی رحمت بنتے ہیں، کافر واسطے بھی رحمت بنتے ہیں، جنگ چ بھی رحمت بنتے ہیں۔ آپ نے حکم فرما دیتے میرے صحابہ اگر جنگ دا موقع ہوئے اون بندے کو کچھ نہیں آکھنا جڑا جنگ تو لا تعلق ہے، بڑھڑے کو کچھ نہیں آکھنا، عورت کو کچھ نہیں آکھنا، بچے کو کچھ نہیں آکھنا، درخت تے فصلیں کو کچھ نہیں آکھنا، گھرے کو کچھ نہیں آکھنا۔ میرا محبوب رحمت للعالمین بنتے ہیں، ہوں نسبت نال اپنی امت کو فرمائے میرے امتیوں اگر نیکو نیک گنو
کہ میں شعبان دا روزہ زیادہ رکھے نا متا تسا بھی پورا شعبان روزے رکھن پہ ونجو ایکم مثلی تسا وچوں کوئی بندہ میں جہاں نہیں تھی سکتا میں کو اللہ نے قوت بھی دیتی ہے توفیق بھی دیتی ہے تمہارے واسطے حکم ہے اذا بقی من نصف شعبان فلا تصوموا یکم شعبان کے نو گھنتے 15 شعبان تک جتنا روزے رکھ سکدو رکھو لیکن اذا بقی من نصف شعبان جب 15 شعبان گزر وجے ہن لا تصوموا بیار روزہ تسا نہیں رکھنا کیوں ہو سکدے میں کو تا اللہ نے طاقت دیتی ہے تینگ نے وہ طاقت نہ ہوئے تیرے جسم میں پانی دی کمی آ وجے بخار تھی وجے کمزوری اور نحافت آ وجے وہ کمزوری دی بنیاد دے ہوتے نفلی روزے رکھے نے رمضان دا کوئی فرض نہ چھوڑ رہے اصل تا انسان دے ہوتے عمل دے حساب نال فرض روزہ ہے وہ نہ ہوئے جو انسان نفلی روزے شعبان دے پر زیادہ رکھے بل فرض روزہ کوئی نہ چھوڑ رہے نبی علیہ السلام این شعبان المعظم دے مہینے دے اندر جی میں پچھلی رات گزری ہے شب بارات بڑی برکت والی رات ہے جڑے لوگ اٹھے اللہ کے نو معافی منگیے توبہ استغفار کیتے اللہ نے انہیں کو عطا فرمائے لیکن ہن باقی 15 دہاڑے رمضان دی تیاری وچ گزارن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے نو کچھ دہاڑے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمائے وہ خطبے دیوان دا مقصد وہ بیان کرن دا مقصد وہ تقریر کرن دا مقصد ہے تاکہ میرے امتی رمضان دی آمد کے نو پہلے رمضان دے روزے رکھن واسطے بھی تیار ہوئن تراوی واسطے بھی تیار ہوئن نبی سے فرمایا یا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم مبارک اے لوگو تارے کل ایک ایسا مہینہ ہمنا پہ جڑا عظمت والا بھی ہے برکت والا بھی ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے شہر عظیم مبارک انہیں برکت دا اندازہ ایگال کی لو فیہ لیلت خیر من الف شہر انہیں اندر ایک ایسی رات ہے جدے اندر عبادت کرے سو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے دی عبادت کنو بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے سن اور وہ مہینے دی برکت دے پیش نظر تو ہادے اتے 2 چیزاں اللہ نے مقرر کی تن قد جعل اللہ صیامہ فریضہ اللہ نے دے روزے والے اتے فرض کی تن وقیام لیلہ تطوعا اللہ نے راتی دا قیام تو ہادے واسطے اللہ نے مقرر فرما دی گویا رمضان دے روزے بھی اللہ نے مقرر کی تن اور رات دا تراوی بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہے نبی فرمائے قد جعل اللہ صیامہ فریضہ روزے بھی اللہ دی طرف مقرر شدہ وقیام لیلہ تطوعا راتی دا قیام بھی اللہ دی طرف مقرر شدہ بلی تو اے مسئلہ بھی معلوم تھی گیا جب دوہی چیزاں اللہ دی طرف مقرر تھے بل دوہی چیزاں لازمی ہیں روزہ بغیر عذر دے چھوڑن گناہ تراوی بھی بغیر عذر دے چھوڑن گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر اسا احادیث کا مطالعہ کرو تسا اسا کا روزے تے تراوی فرق کر دیتے اپنے دل دماغ کو چیز ملا دیتی ہے روزہ ضروری ہے تراوی ضروری نہیں روزہ فرض ہے تراوی نفل ہے پڑھ گنو ثواب ہے نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں لیکن آؤ نبی دے امتیو ذرا ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرو تو آپ کو جتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں دے ہوئے آپ روزے دا ذکر کریں دے ہن روزے دا ثواب دسیں دے ہن روزے دی فرضیت ذکر کریں دے ہن نال تراوی دی سنیت بھی ذکر کریں دے ہن تراوی دی فضیلت بھی ذکر کریں دے ہن آپ نے جڑا شعبان دے آخری مہینے اندر خطبہ ارشاد فرمائے دوہی چیزیں ذکر کیتے قد جعل اللہ صیامہ فریضہ لوگو اللہ نے روزے فرض کیتے
وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے راتی دا قیام یعنی تراویح تواڈے واسطے مقرر کیتی ہے۔ آؤ بھی حدیث پڑھو، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، میرے نبی ارشاد فرمائے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جائے بندے نے رمضان دے روزے ایمان دی حالت وچ ثواب دی نیت نال رکھن، اللہ دے گزشتہ گناہ معاف کر چھڑے سے۔ نالی فرمائے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جائے بندے نے رات دا تراویح ادا کیتی ہے ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت نال، اللہ انہیں بھی گزشتہ گناہ معاف کرے سے۔ تیجی حدیث سنن نسائی شریف دی، میرے نبی ارشاد فرمائے لوگو ان اللہ فرض علیکم صیامہ، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کی دن وسننت لکم قیامہ، میں محمد رات دی تراویح دی زیادہ تمہارے واسطے تاکید کرے نہ پیا۔ چوتھی حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت والے دہاڑے روزہ بھی انسان کی سفارش کرے سے، قرآن بھی انسان کی سفارش کرے سے۔ روزہ سے رب انی منعتہ الطعام والشراب عن الشہوات، اے اللہ میں ان بندے کو روکیا ہوں کہ نہیں کو کھانا نہیں پیونا نہیں، خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اے میرے آنکھیں مانتے میرے احترام ضرور کیا فشفعنی فیہ، میں انہی شفاعت کرے نہ پیا ایک معاف فرما دے۔ والقرآن آوے سے اکثر رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ میں ہی قرآن دا تھکا ہوا ضرور رہا، دکاندار رہا، ملازم رہا، تاجر رہا، ہر چیز کو قربان کرتے، نظر کو قربان کرتے، پوری تراویح ادا کرتے، میں کچھ سنائس یا سنس تیرے گھر کے اندر آتے فشفعنی فیہ، میں بھی انہی سفارش کرنا ایک معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی فرمائے فیشفعان، اللہ دوہینی سفارش قبول فرماتے کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، جتھا روزے دا ذکر اتھائی تراویح دا ذکر، اگر اساں تو سائیں فرق کی وجہ نہ جو روزہ ضروری ہے تراویح ضروری کوئی نہیں، تو یہ فرق کو ختم کرو، روزہ بھی ضروری تراویح بھی ضروری، روزہ چھوڑن بھی گناہ بغیر عذر دے، تراویح بھی بغیر عذر دے چھوڑن گناہ۔ جیویں اللہ نے باقی نمازیں کا رکعتاں متعین کی دن، ایویں نماز تراویح کا رکعتاں بھی میرے سونے نبی متعین فرما گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت اماں عائشہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، عبادت ڈبل کر دینے ہیں، کوشش ڈبل کر دینے ہیں، تلاوت ڈبل کر دینے ہیں۔ نبی علیہ السلام باقی مہینے دی نسبت نال ای وجہ کے علماء کرام نے لکھے تراویح 20 رکعت حضرت ابن عباس نے دسیے کہ نبی پڑھتے ہیں، اور تراویح دی حکمت یہ ہے 20 رکعت دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جڑے سارے تے فرض مقرر کیتے وہ فجر تے 2 فرض ہیں، ظہر تے 4 فرض ہیں، 4 تے 6 تے 4 فرض عصر دے ہیں، 6 تے 4 10 تے 3 فرض مغرب دے ہیں، 13 تے 4 فرض عشاء دے ہیں، 17 تے 3 رکعت وتر ہے۔ اللہ نے 24 گھنٹے دے اندر باقی 11 مہینے سب کو 20 رکعت ضروری قرار دیتے، فرض قرار دیتے، اور رمضان کی عبادت ڈبل کر دیتی ہے، تراویح بھی 20 رکعت دیتی ہے۔ کیوں؟ انہیں حکمت ہے، فرض بھی 20 تراویح بھی 20، اگر میرے کہیں امتی ہے فرض بھی رکعت کوئی کمی پیشی تو اللہ تبارک و تعالی تراویح بھی رکعتیں کی وہ کمی پیشی دور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ واسطے رمضان کے روزے اور تراویح، ابو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلٍ
اللہ فرض دے برابر ثواب دے سے ومن ادى فریضة فیہ کان کمن ادى 70 فریضة فیما سوا ایک فرض انہیں ادا کرے سو 70 فرض دے برابر ثواب مل سے وہو شہر الصبر اس صبر کرنا مہینہ ہے والصبر ثوابہ الجنہ صبر کا بدلہ اللہ کو حق جنت میں عطا فرمائے سے وشہر المواسات ایک غمخاری کرنا مہینہ ہے وشہر یزاد رزق المؤمن فیہ متا تساعت ہو اسا کئی غریب نال غمخاری کرو اسا کئی یتیم نال غمخاری کرو اسا زکات کا پیسہ کڈو اسا عشر ادا کرو اسا صدقۃ الفطر ادا کرو شاید غربت آ وجے غریب تھی وجو اسا کے پیسہ کوئی نہیں میرے نبی فرما دیتے شہر یزاد رزق المؤمن فیہ لوگوں کنجوسی نہ کرا ہے بخل نہ کرا ہے دولت زکات فرض ہے ادا کرنے واہے فطرانہ فرض ہے ادا کرنے واہے عشر فرض ہے ادا کرنے واہے نہ سوچا ہے غریب کی سو کیونکہ ایسا برکت والا مہینہ یزاد رزق المؤمن فی اللہ دلا ہے جتنا خرچ کرے سو اللہ مومن دے رزق کی اضافہ فرما دے سو ابو نبی سے فرمایا من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ جے بندے نے ہی مہینے دے اندر ایک بندے کو روزہ افطار کرے اللہ کو ترا انعام دے سے کان مغفرۃ لذنوبہ نمبر ایک اللہ گناہ معاف کر چھوڑے سے وکان عتق رقبتہ من النار اللہ انہی گردن کو جہنم کی رو آزاد کر چھوڑے سے وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ اللہ روزہ رکھنے والے کو تک پورا ثواب عطا فرمائے سے لیکن جے بندے دے روزہ دار دا روزہ افطار کرے اللہ ان کو بھی یہ انعام دے سے روزہ رکھنے والے دے ثواب کوئی کٹوتی اور کمی نہ تھی سے قالوا یا رسول اللہ صحابہ نے سوال کیتے صحیح ہر بندہ امیر نہیں ہونا رجا تے کوئی افطاری کرا سکے ہر بندے کے لیے مال و دولت نہیں ہونا سیر کراتے پیٹ بھرتے کہیں کو کھانا کھوا سکے شربت پلا سکے دودھ پلا سکے بل و غریب اے ثواب کیویں حاصل کرے سے میرے نبی ارشاد فرمائے من فطر فی صائما علی تمرۃ میرے امتیوں اگر کوئی بندہ ایک کھجور کے ذریعے بھی کہیں مسلمان دا روزہ افطار چکراوے اور شربت من ماء پانی دے ایک گھٹ کے ذریعے بھی روزہ افطار چکراوے اور شربت لبن یا لسی کھیر دے ایک گھٹ کے ذریعے افطار چکراوے کان مغفرۃ لذنوبہ اللہ انہیں بھی گناہ معاف کر چھوڑے سے وعد رقبتہ من النار اللہ انہیں گردن کو بھی جہنم کے رو آزاد کر چھوڑے سے وکان لہ مثل ان ينقص من اجرہ شیء اللہ ان کو بھی روزہ رکھنے والے دے برابر پورا ثواب عطا فرمائے سے سبحان اللہ یہ بس کنجوسی نہ کتنی کرو اے مدرسہ الحمدللہ یہ کہیں ایک بندے دا نہیں یہ پورے معاشرے پورے ماحول اور پوری بستی اور پورے رسول کو دا مدرسہ ہے جی میں باقی کہیں غریب دی امداد کہیں کوئی افطاری زکات عشر اور فطرانہ انہیں اپنے امام مسجد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے آیا ساری کا ضرورت پوری تھی نہیں پئی ہے مدرسے نے بالے دی افطاری کا کامل سے سارے گھر تک اوپر پورا تھی گئے مدرسے نے بال جو اللہ دے مہمان ہیں اللہ دے رسول دے مہمان ہیں جنہیں پیرے کرو فرشتے پر شامل جڑے اللہ دی رستے وچ اگر انہیں کو ایک گرا کرے سو پانی دا ایک نوالا ایک لقمہ ایک گھوٹی نے پڑے سو انہیں دی افطاری دا انتظام کرے سو انہیں دی سحری دا انتظام کرے سو انہیں دی باقی معاملات تے غور کرے سو انہیں دی ضروریات دا خیال کرے سو میں کو اللہ کے نو امید ہے کہ میں اسا تسا دنیاوی ماحول چلے دو اگر سادے آئے ہوئے مہمان دی کوئی بندہ قدر چا کرے سارے دل چونی قدر تے احترام آوے دے جرا اللہ دے مہمانے دی اللہ دے رسول دے مہمانے دی قدر کرے سے اللہ بھی انہیں سارے گناہ معاف کرتے انہیں بھی اپنے دل چ محبت پالے سے سبحان اللہ انہیں بھی خدمت کیتی کرو انہیں بھی ضروریات کا خیال رکھا کرو اور ابو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَاسْتَكْسِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ
لوگوں ای مہینے دے اندر 4 کم زیادہ کیتے کرو. شہادت واللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا ورد زیادہ کیتا کرو. تستغفرون اللہ، اللہ کے نو توبہ اور استغفار زیادہ کیتا کرو. وتعوذون من النار، جہنم کے نو پناہ زیادہ منگی کرو. تسألون اللہ الجنہ، اللہ کے نو جنت زیادہ منگی کرو. اے 4 کم زیادہ کیتے کرو. اے او خطبہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم دے آخری دہاڑے رمضان دی عظمت دے پیش نظر دسے دے ہاں. اور ایک دو مسئلے رمضان المبارک دے حوالے نال یاد کر کے حضرت علی سے فرمائے ثلاث من اخلاق الانبیاء، 3 چیزاں تمام نبیوں دے اخلاق شامل ہیں. یہ حضرت علی فرمائے 3 چیزاں تمام نبیوں دے اخلاق. پہلی چیز تعجیل الافطار، جیمل افطاری کا ٹائم تھی وجہ ول افطاری جلدی کرو، دیر نہ کرو. گھر پڑسا افطاری کرے سا، فلانا آ بجے افطاری کرے سا، نہ جلدی کرو، لیکن ٹائم تو پہلے نہیں. تاخیر السحور، سحری کو آخر ٹائم وچ کھوائے. دی وجہ تھی سکتے ہیں، گرمی تھی سکتی ہے، تو بھوک لگ سکتی ہے، یہ وجہ کہ آخری ٹائم وچ سحری کھائے. لیکن آخری ٹائم وچ سحری کرن دا اے مطلب نہیں کہ اذان ویلے کھاؤ. جے ویلے اذان مولوی صاحب دیوے پیچھے سارے وچ ہر بندہ کارے اپنی دھی کو بہن کو پتر کو سنے نے بعد چاہ چاوا لسی چاوا پانی دا چاوا میں او گھٹ بھر تے روزہ ٹھپ گیا. یاد رکھائے فجر دی اذان او ویلے تھی دیے جے ویلے رات ختم تھی ویندی. اگر رات وچ اذان دیو تو اذان جائز کہ نہیں، اذان دوبارہ دینی پوسی. کوئی بندہ 3 بجے رات دے اذان دے دے، 4 بجے اذان دے دے، مولانا صاحب کو پوچھ وقت کوئی نہیں اذان تھی، اذان بلا دے کیوں جو رات دے تھے. فجر دی اذان اے دی ہچ تھی دیے او وقت تھی دیے جے ویلے رات ختم تھی ونے، تے جے ویلے رات ختم تھی ونے دی تھی ونے ول تو پانی دا گھٹ پہ بھرے نہیں تے اپنے جانے جو روزہ ٹھپیندا پئی تے چاہ پیندا پئی یا لسی پیندا پئی، حال تا اذان تھی نہیں پئی وہ تو نہیں تھی چکے. تو پانی پیتو ایک گھٹ میں ایک گرا روٹی دا کھا دو، تیرا روزہ کوئی نہیں کیونکہ تین ڈی ہے جان بوجھ تے کھا دے. تے جڑا ڈی ہے جان بوجھ تے کھاوے او دا روزہ جائز کوئی نہیں. 5 منٹ دی دا گال ہے، 5 منٹ پہلے یہ جڑے کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں انہیں دے ٹائم کیوں ہوئی 5 منٹ پہلے اپنی صحیح کا اختتام کر دو. جے ویلے اعلان تھی وے بابا صحیح دا ٹائم ختم تھی گئے وہ والے ختم کر دو. اور تیسری چیز سیدنا علی فرمائے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ تے رکھتے دنی دے تلو بدھو. یہ تمام نبیوں دی سنت، تمام نبی. اور روزہ کیڑی چیز کی نو ٹوٹ دے، منہ وچوں کوئی چیز کھاسو پیسو روزہ ٹوٹ ویسے، نک وچ کوئی چیز ویسے دوائی پیسو پانی گیا پیا روزہ ٹوٹ ویسے، کان وچ دوا پیسو پانی گیا روزہ ٹوٹ ویسے، اکھ وچ دوائی پاون جائز ہے ایں نال روزہ نہیں ٹوٹدا، سرما پاون جائز ہے روزہ نہیں ٹوٹدا، تیل لاون جائز ہے روزہ نہیں ٹوٹدا، مالش کرن جائز ہے روزہ نہیں ٹوٹدا، دھاون جائز ہے روزہ نہیں ٹوٹدا. اگر ضرورت ہے ٹیکا بوتل دی بھاویں رگ والا تے بھاویں ڈولے والا اونی بھی شریعت کی طرفوں اجازت ہے. اگر ضرورت ہوئے ڈرپ دی بھی اگر ضرورت ہے تو روزہ نہ توڑو، ڈرپ لوا کے لو، ٹیکا لوا کے لو، ایدے نال شاید روزہ بچ جائے. لیکن ولا بھی طبیعت زیادہ خراب ہے، گولی کھانی پے گئی ہے یا روزہ توڑنا پے گئے تو ایدہ کفارہ ہے. اور آخری مسئلہ رمضان المبارک کے حوالے نال اصل نماز تراویح ادا کریں. نماز تراویح دے 5 تراویح ہے کیونکہ نمازاں بھی 5 اندے فرض بھی تراویح تراویح دے 5 انجا رکعتاں بھی جی میں او 5 نمازاں اندے تراویح بھی 5 ہیں. یہ تراویح جمع تراویح دی تراویح آدم 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو. وہ تھوڑی دیر آرام میں اسا کیا پڑھنے عام طور
طور دے ہوتے کوئی عدد صلات کوئی اپنا لفظ کوئی کیا لفظ کوئی سبحان ذی الملک والملکوت والی تسبیحات کی دی اے یاد کرا ہے انہیں 4 رکعتیں دا صرف شریعت جو وقفہ ہے اتنا عمدے جو صحابہ اہل بیت وقفہ کرے ہیں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر پڑھتے ہیں حضرت علی کے نے پوچھا کیا ایمان کا مقصد کیا ہے آپ نے فرمایا فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ إِلَى الْحَاجَةِ اے وقفہ ای وجہ کے ہے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرے کہیں کو پانی پینے کہیں کو وضو کرنے کہیں کو پیشاب کرنے باقی ہی دے وچ کوئی تسبیح کوئی ذکر شریعت نے متعین نہیں کیتا باہمیں چپ کرتے بیٹھی ہو باہمیں درود شریف پڑھو بیٹھے باہمیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کرو کوئی مخصوص چیز شریعت مطہرہ نہیں دے وچ نہیں رکھی اللہ تبارک و تعالی سکو روزے بھی صحیح طور پہ رکھنے کی توفیق نصیب فرماوے اور تراویح بھی سکو اللہ تبارک و تعالی پوری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماوے میں آخری گزارش میں بچے دیکھتے ماشاءاللہ دل بڑا خوشحال ہے کہ تمہاری ہی محنت تمہارا ہی تعاون ہے جن نال اتنا بچے ماشاءاللہ قرآن مجید میں حافظ بچے ایک بہت بڑا ادارہ ہے تو معلوم کی لیکن ایک شمع جلدی پئی ہے ایک بجھا نہیں دے رہا ایک مصباح نہیں دے رہا جڑے ساتھی انہاں تعاون کرنے پہ وہ مزید کرنے میں تو یہ گل کہنا رہنا کہ انسان اپنے محلے کے مدرسے کو اپنا ایک پتر سمجھے اپنا ایک مال سمجھے جی میں روزانہ دی بنیاد دے ہوتے اپنے مال کو خرچی نہیں دیئے ہر آدمی اپنے بچے کو 30 روپے 40 روپیہ 50 روپیہ خرچی دے دے ایویں ہی اپنے مدرسے کو بچہ سمجھتے ایک بچے دی خرچی کو مدرسے دے اندر مسجد دے اندر روزانہ دی بنیاد دے جمع کرا اگر روزانہ 10 روپے بھی مدرسے واسطے کڈو مہینے دے بعد 300 روپیہ بن دے لیکن مہینے دے بعد 300 روپیہ ایک جا کے دینا مشکل معلوم کی دے تو روزانہ دی بنیاد پہ آیا قاری صاحب کو لیتی گیا مسجد مدرسے دے منتظم کو لیتی گیا گلے میں سکی گیا تاکہ ایک شمع جلدی رہ بجے اور اللہ ثواب کتنے حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی دعوت برکات ملالیہ ایک واقعہ سنن تفسیر تمرید عنوان دا ایک پرانے دور چ مدرسہ 5-6 طالب علم منگل والے جہارے مدرسے کے مدرسے اپنا سامان چاہتا ہویا رستے وچ ایک ہندو دی دکان ہے انہیں پوچھے ابا کیڑے ویلے پیوا چھٹی دا جہارا تھا میں نہیں اور جیسا کو استاد نے اعلان کر دیتے کہ ابا میں کہ کھاون پیون دی کچھ نہیں تسا اپنا انتظام آپ کر سکتے تو رہو نہ تو کوئی چھٹی ہے اسا میرے انتظام نہیں تھی سکتا اسا گھر میں رہتے اور کہ تسا مدرسے پر بھیجو تو ہاری روٹی پانی کا انتظام میں ہی تو کرے سا وہ انسانیت کے ناطے وہ انہاں سویرے شام کا کھانا وہ 4-5 جیرے بازن انہیں کو ادا کرنے رہ گئے کچھ عرصے کے بعد ایک بچے بڑے تھے پڑھتے عمرے تھے گئے طواف کرنے والے ایک بندے کی شکل دے اوپر نگاہ پئی انہیں سوچے یار بندہ تو وہ ہندو ہے جیسا خرچہ دیتا جیسا کو کھانا کھوایا ولو ادر وہ ہاتھ ہندو لیکن وہ کہ مسلمان تھی دے اتنا عمرے تے آگے طواف کرنے والے نال تھے انہیں تعارف کیتے وہ بڑی عجیب اپنی کہانی سنائیے وہ کہ بیٹے میں ہاں وہ ہندو وہ بندہ ہوں نانا لیکن جنم دی میں تو انن وعدہ کیتا ہوں تو سمجھو پڑھو اور خرچہ بھی میں دے سا اور کھانا بھی میں دے سا رونے ہارے رات کا ایک در سنہ پہ ہم قرآن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھئیے آپ نے دیکھو اپنے سیرنا لاتے فرمایا میں محمد نے کو کلمہ پڑھنا تو کلمہ پڑھتے مسلمان تھی میں محمد مصطفیٰ دی زبان مبارک کرو کلمہ سنتے مسلمان تھا ایمان والو انہیں خدمت انہیں دی خدمت کرنا اللہ کے رسول کے طالبے دی خدمت کرنا اتنی سعادت ہے کہ اللہ کے محبوب دی قابل زیارت تھی سبحان اللہ کرے سو خدمت انشاءاللہ انہیں بچیں اللہ تبارک و تعالیٰ سسانے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین